دوست جو ہے چاہے وہ قلم جو ہے وہ پھسلنا شروع ہو گیا، رواں ہو گیا. اب یہ نہیں پتا یہ قلم کی مہربانی میرے اوپر ہوئی ہے یا ریاست پر. تو یہ بالکل کچا سا کام ہے جسے پتہ کرنا ہے. تو افراد و تفریح کی بھی اس میں گنجائش ہے. تو اس کا عنوان میں رکھا ہے خواب دیگر کی بات بھی. سوویت روس کے زوال کے بعد دنیا کے یک کچھ بھی ہو جانے کے جہاں عالمی سیاست و معیشت پر گہرے اثرات پڑے، وہاں فکری و فنی رویہ بھی متاثر ہونے سے محفوظ نہ رہتا. نئے عالمی نظام کے دورے کے ساتھ ساتھ فکر و دانش کے منطقوں میں خاتمہ تاریخ، تہذیبوں کے تصادم اور پس جدیدیت اور گلوبلائزیشن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ہمارے عقلی و فکری حلقوں سے اجتماعی، معاشی اور سیاسی حوالے جو فیشن کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، دیکھتے دیکھتے ایسے غائب ہوئے جیسے ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، جابر و مجبور اور استعمار اور اس کا ادب بننے والے معاشروں اور ملکوں کا کوئی تنازع ہی باقی نہ رہ گیا. خاص طور پر ہماری شاعری کا مرکز و محور اجتماعی سروکار کہیں حاشیے میں چلا گیا. احتجاج و مزاحمت کے حوالے سے پسپائی کے اس عمل میں رہی صحیح کثر 9/11 پر عالمی سامراج کی ظالمانہ پریمپٹو کاروائیاں رکھنے والے شخص کو یکساں شدت سے بھی گرفتار کرتا ہے. ایسے میں اگر کہیں سے اجتماعی سروکار کو شجر ممنوعہ نہ سمجھنے والی کوئی آواز ابھرتی ہے تو ہوا کے تازہ جھونکے کا احساس ہوتا ہے. الیاس باور کا مجموعہ خواب دیگر بھی ایسا ہی خوش آئند تاثر ابھارتا ہے. خواب دیگر کی شاعری فرد کے قلب و نشاط کے ساتھ ساتھ سماجی و تہذیبی معروض و مطالعے کے عکس بھی دکھاتی ہے. اس کے ہاں کومل رومانی جذبات و احساسات سے لے کر ماوراء طبیعیاتی اور روحانی فکر و احساس کی کئی سطحیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں. کومل روحانی جذبے کے حوالے سے بھی صورتحال یہ ہے کہ یا تو تنوں کے حساب سے کچے پکے جذبوں کی شاعری ہو رہی ہے یا بیشتر ذہین نوجوان شاید اپنی عمر کے حقیقی تجربات کے تخلیقی اظہار کا مکمل مقابلہ کر کے فنی استادیاں دکھانے میں لگے ہوتے ہیں. الیاس باور نے جہاں وجود کی بات دوسری سطحوں کی گواہی دی ہے، وہاں شخصی روحانی روادات سے بھی بے اعتنائی نہیں کرتی. اس کے ہاتھوں پہ جو مہندی ہے کسی اور کی تھی، اس کی پلکوں پہ درختہ تھا نکھارا ہوا دل. آؤ یادوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھے کچھ دیر، لے کے جاؤ گے کہاں تم دیے ہارا ہوا دل. الیاس بابر اپنی ذات کے حوالے سے وجودی کرب اور تیکھے سوالات کا سامنا بھی کرتا ہے اور اس حوالے سے بامانی رد عمل کا اظہار بھی کرتا ہے. ایسے اشعار میں اس کا نفسیاتی شعور بھی پوری طرح نمایاں ہوتا ہے. ملا کے خواب میں وہ سوچتا رہا بچوں، میں آئینے میں نمودار ہو گیا، ایک آئینے کے عکس میں تحریر ہو گیا، میں سوچتا تھا کچھ پہ میرا اختیار. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہماری اصلی شاعری سے گرد و پیش کی موجودی معاشی و معاشرتی اور سیاسی اجتماعی صورتحال کے حوالے تشویشناک حد تک کم ہو گیا. تو نے اب تک آ گیا ہونا تھا، لیکن لشکر کی اگلی صف میں جو ہم ہوتے ہیں، صفوں کو توڑنے والے نظر میں آ گئے ہیں. مجھے لشکر میں ایک لشکر دکھائی دے رہا ہے. فیصلہ آباد میں ہو جائے گا سالاری کا، پہلے گرتے ہوئے پرچم کو سنبھالا جائے گا. الیاس بابر کے تصور حیات میں صداقت صرف معروضی سیاسی و معاشی خال تک محدود نہیں رہ ہوتی. اجتماعیت کے اخلاقی و تہذیبی پہلو بھی انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. ان عوامل کو پیش نظر رکھتے بغیر انسان کے اجتماعی تشخص کی تفہیم ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے تہذیبی تشخص سے صرف نظر کرنے والی فکر مرکزی اجتماعی بہاؤ سے الگ کھڑی. صرف الگ ہی نہیں کھڑی بلکہ کئی اعتبار سے اجتماعی مقاصد کی اعلی کار بنی ہوئی. عالمی سامراج نے ذرائع ابلاغ کی شعبہ گری سے مزاحمت کو دہشت گردی کا نام دے دیا ہے اور اپنے تہذیبی تشخص پر اصرار کرنے والوں پر بنیاد پرستی کا لیبل چسپاں کر دیا. الیاس بابر نہ تو ایسی فکری جستائیت سے خوف کھاتا ہے اور نہ اپنے تہذیبی تشخص کے بارے میں معذرت خواہ ہے اور نہ ہی اس کے اعلان و اظہار میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے. باندھ دیتا ہے قدم ماں کی دعا کا دائرہ، باندھ دیتا ہے قدم ماں کی دعا کا دائرہ، کھینچتا ہے جب تسوں مجھ کو بلاؤں کی طرف. ہمیشہ
ہمیشہ خیر سے پہنچا ہوں اپنی منزل پر، سفر سے پہلے میں کچھ دیر جلا کے چلتا ہوں۔ جب یہاں ممبر و محراب ہوا کرتے تھے، مجلسوں میں ادب آداب ہوا کرتا تھا، ہمارے آئینوں پر ورنہ دھوپ جم جاتی، ہمارے سامنے ایک حق جلملایا گیا۔ الیاس بابر جانتا ہے کہ اخلاقی اور تہذیبی تشخص یوں ہی اپنے خط و خال اجاگر نہیں کرتا، اس کے پیچھے بات۔ ہاں، کیوں ہمیں سورہ احزاب سنائی نہ گئی، کیوں ہمیں موج ظفر یاب بنایا نہ گیا۔ یہی توانائیاں الیاس کو زندگی کے بارے میں خلوصیت کا اسیر نہیں ہونے دیتی۔ انہی توانائیوں سے وہ ہر طرح کی مشکلات میں حوصلہ پاتا ہے اور اجائیت کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ مایوسی اس کی ایمانیات میں گناہ۔ تو نے جو بات بتائی تھی گھنی رات تھی وہ، میں نے جو اشک بہایا ہے چراغ شب، آسماں گود میں پڑا ہوا ہے، عکس کی خیر ہو مثال کی خیر، جس طرح خاک ہوئے تیری خاطر بابر، جس طرح خاک ہوئے ہیں تیری خاطر بابر، یوں ہی روز خط و خال میں آپ ہوتے ہیں۔ چند برس ادھر کی بات ہے، الیاس بابر نے نیشنل سٹی ہوٹل میں روزانہ بیٹھنے والے دوستوں کے درمیان اپنے مجموعے کا مسودہ نکال کر جذبہ بے اختیار شوق کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ بہت جلد اپنا شعری مجموعہ شائع کروا رہا ہے۔ میں نے اور آپ پلٹ کر دیکھا اور جرأت کر کے کہہ دیا کہ ابھی نہ چھپاؤ تو بہتر ہے۔ میں اپنے جسارتی اخلاق سے اکثر احباب اور نوجوانوں کو ناراض کر دیتا ہوں۔ میں نے الیاس بابر کے چہرے پر چالو تینوں کی پتہ کا فوری رد عمل پڑھ لیا۔ کیا صحیح پڑھا؟ میں نے الیاس کے چہرے پر چالو تینوں کی پتہ کا فوری رد عمل پڑھ لیا، مگر الیاس بابر کو شاید خلوت نشینی اور قدرے استدراک کی بھی عادت ہے، اور ایسے کسی لمحے میں اس نے فیصلے پر نظر ثانی کری، اور وہ جو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس کی گواہی تو مجھے امید ہے مجموعہ پڑھ کر آپ ہی دیں۔ سجا ذیل مسئلوں والی غزلیں بڑی حد تک میرے احساس کی تصدیق کرتی ہیں۔ آئینے سے اتر گیا ہے غبار، میرے اندر بکھر گیا ہے غبار۔ اور دوسری غزل ہے، ایک دیوار ہے سایہ ہے چراغ شب ہے، جس نے یہ خواب سنایا ہے چراغ شب ہے۔ اور ایک ہے، اپنی ہستی کی بھی ہم خواب اڑا سکتے ہیں، گردش جہاں سے گزرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اشعار میں حکمت و دانش کی باتیں اظہار کی جس شائستگی کے ساتھ شعر ہوئی ہیں، وہ صحاب ذوق کی نگاہ ٹھہرانے کا پورا جواب رکھتی ہے۔ یہ جو سارا منظر ہے آپ کا کرشمہ ہے، میں بھی میں نہیں رہتا زاویہ بدلنے کی۔ تم نے دھرتی بدل کے دیکھا ہے، کیا کبھی آسماں بدلتے ہیں؟ اس کے بعد اشعار تو سہل ممتنع کی شان لیے ہوئے ہیں، جیسے میں ہر صبح کو دفتر جاتا ہوں، سورج کو بھی روز نکلنا پڑتا ہے۔ وہ آیا تھا یہاں دنیا بنانے، مگر خوابوں کے پتھر ڈھو رہا ہے۔ بس چراغوں میں اشک ڈالتا ہوں، روشنی میں کہاں بناتا ہوں۔ الیاس بابر زندگی اور فن کے بارے میں بڑا صحت مند اور مثبت رویہ رکھتا ہے۔ اس کا خلوص اور کمٹمنٹ ہی اس کی اصل بتا ہے۔ مل ہی جائیں گے کسی شعر کی سچائی میں، اس خرابے میں ہمیں اور کہاں رہنا ہے۔ کوئی صورت خیال نارسا کو عطا کر دو ہنر جانے سے پہلے، خلوص اور سچائی کی دولت موجود ہو تو قدرت یقیناً توفیق بھی ارزانی کر دیتی ہے۔ اسی بنا پر مجھے یقین ہے کہ شعر و شعور کی اگلی کئی منزلیں اس کی راہ دیکھ رہی ہوں۔